السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کشمیر چیپٹر میں. ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کشمیر کی زبانوں، ناگ بستی اور کشمیر کی قدیم اقوام کے متعلق. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پشاج کون تھے، یکشا کون تھے اور آریہ کون تھے، کہاں سے اور کب آئے، کشمیری کیلنڈر کا آج کتنا سال ہے. تو ویورز، ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک پہنچ سکے حقائق پر مبنی سچی تاریخ. ویورز، پشاجوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برزہ ہامہ ان کا مرکز تھا. برزہ ہامہ میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے بعد ڈی ایچ گورڈن اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ برزہ ہامہ کے باسی 1200 قبل مسیح میں یہاں پہنچے تھے. جہاں تک کشمیر کو آباد کرنے کا تعلق ہے، پشاج قبائل ابتدائی ناگ ایج سے سارے کشمیر میں وقتاً فوقتاً نو آبادیاں وساتے رہے ہیں. ان کی تعداد آریاؤں اور ناگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی ہے، اسی لیے ان کی زبان عوام کی زبان بن گئی. پشاجوں کے ساتھ ایک اور غیر آریائی قبیلہ کا ذکر آتا ہے جو یکشا کہلاتا ہے. غالباً کشمیری زبان کا لفظ یچ انہی کی یادگار ہے. یچ کے معنی ہے ناکارہ، بدصورت وغیرہ. ہو سکتا ہے یہ لوگ شکل و صورت کے لحاظ سے کم تر ہوں. ان ابتدائی قبیلوں کے بعد آریہ کشمیر پہنچے. یہ لوگ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا مذہب اور فلسفہ ساتھ لائے. کشمیری کیلنڈر جو کالی کہلاتا تھا کی ابتدا کشمیر میں آریاؤں کے دور سے ہوتی ہے. یہ کیلنڈر 3075 قبل مسیح کا ہے. اس حساب سے آج 2023 کشمیری کیلنڈر کا 5098 سال ہے. آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کے مغربی خطے میں خوارزم اور بخارا کا علاقہ تھا. 1200 قبل مسیح میں انہوں نے وسط ایشیا کی چراگاہوں سے نکل کر یورپ اور جنوبی ایشیا کا رخ کیا. یہیں سے وادی سندھ میں آریائی قبیلوں کی آمد شروع ہوئی اور 500 سال تک ہوتی رہی. یہ قافلے درہ خیبر اور درہ بولان کے راستے داخل ہوتے رہے. جب وادی سندھ میں گنجائش نہ رہی تو انہوں نے وادی کنگ و چمن کا رخ کیا اور دور دور تک پھیلتے چلے گئے. وسط ایشیا سے آریاؤں کی بر صغیر میں آمد کا حوار رگ وید سے ملتا ہے جو 1400 قبل مسیح کے قریب مرتب ہوتی ہے. آریاؤں کا دور کسی ایک ہی حملے کی صورت میں نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ صدیوں تک جاری رہا. پہلے انہوں نے سرسوتی اور دریش دوتی جو کہ موجودہ پنجاب ہے کے درمیانی علاقوں میں ڈیرے ڈالے. پھر وہ مشرق میں پٹنہ تک پہنچ گئے. آریہ بر صغیر کے قدیم باشندوں کی نسبت دراز قد، خوبصورت، صحت مند اور مہذب تھے. انہوں نے یہاں کے اصلی باشندوں جو کہ رنگ میں کالے تھے جنگلوں میں دھکیل کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا. آریہ ان مقامی لوگوں کو داس، راکشس اور ناگ وغیرہ کے نام سے بلاتے تھے اور انہیں اپنے سے کمتر، ناپاک اور حقیر سمجھتے تھے. آریاؤں کے عقائد بھی یہاں سے کہ اصلی باشندوں کے مقابلے میں صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے. ان میں ذات پات نہیں تھی اور اس کائنات کا خالق کسی اعلیٰ ہستی کو سمجھتے تھے. وہ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے. تاہم رگ وید کے مطابق مختلف دیوتاؤں کا وجود تھا، جیسا کہ اندر بارش کا دیوتا تھا، اگنی آگ کا دیوتا تھا، دھرون آسمان کا دیوتا تھا، پرتھوی زمین کا دیوتا تھا، سوریا سورج کا دیوتا تھا اور چندر چاند کا دیوتا تھا. جگ موہن کے خیال میں آریہ کشمیر میں 800 قبل مسیح آئے. انہوں نے یہاں حکومت قائم کی. ان کے عقیدہ میں بادشاہ کو آسمانی مخلوق سمجھا جاتا تھا. بھگوان کرشن نے کشمیر کے بارے میں لوگوں سے کہا، یہ جان لو کہ کشمیر پاروتی ہے، اس کا بادشاہ بھگوان شیو کا ایک حصہ ہے. ویدوں کے زمانے میں ذات پات کا تصور نہیں تھا. یہ بعد میں پیدا ہوئے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ صاحب اقتدار پر لوگوں کے اسے آسمانی اور مذہبی حیثیت دے دی گئی. مہابھارت میں ذکر ہے کہ برہما کے سر یا منہ سے پیدا ہوئے، کھشتری اس کے بازوؤں سے، ویش اس کی رانوں سے اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے. تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں. ہمیں دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک. فی امان اللہ.